نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اگر یہ کوئی پڑھتا ہے دونوں دین کی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اکثر ہم اپنے اہل سنت دوستوں کے سامنے یا اہل حدیث دوستوں کے سامنے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام زین العابدین کا ذکر کرتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، آپ رضی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ ذریت ابراہیم ہے۔ تو وہ حضرت ابو طالب کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی ابو طالب اکیلا کہ حضرت نہ کہیں، وہ کون سا کلمہ؟ بات تو اختلاف نظریہ مگر یہ دیکھیں کہ اب صحیح بخاری سے بڑھ کر اہل سنت کی کوئی کتاب جی تو یہ شرح کی بات نہیں، متن جو ہے نا اس میں نکال کر دیکھ لیں، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، علی زین العابدین علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اندر لکھے ہیں بخاری کی، کیا ہے بات؟ اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر تیجانی شیعہ ہو گیا، حالانکہ مالکی تھا، شیخ تھا، جہاز میں سفر کر رہا تھا، ایک سنی عالم ساتھ بیٹھا تھا، بات چل گئی تو سنی کہنے لگا یار ہم تمہیں کیسے مسلمان سمجھیں، تم تو علیہ السلام کہتے ہو، تو شیعہ عالم ہنس پڑا، اس نے کہا ہنسے کیوں؟ اس نے کہا میں ہنسا ہوں کہ تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں اتنی اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا کہ بخاری میں کہ جب اہل بیت کا نام آتا علی علیہ السلام کا، علیہ السلام لکھے ہیں، علیہ السلام اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ شیعوں نے چھاپا ہوگا۔ وہ مصر گیا قاہرہ، وہاں بھی اس نے دیکھا یہی تھا، پھر وہ قم گیا دوسرے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا بخاری میں واقعی تھا، اس نے کہا جب یار ہمارا یہ پہلا ہی مسئلہ غلط نکلا تو باقی کا کیا اعتبار، وہ ہل گیا، آگے سے آگے چلا گیا۔ تو یہ علیہ السلام کوئی بات ہے، بالکل ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے صالحین پر سلام کہتے ہیں، اہل بیت تو گزار ہیں۔ آپ مجھے ملے، میں آپ سے ملا بھائی سے، میں نے کہا السلام علیکم، وہی السلام علیکم، کچھ نہیں، خام خواہ ایشو بنائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ان چیزوں میں رکھا، بات کو علم کی ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں آپ لوگوں نے بھی گھڑی ہوئی ہیں، صاف بات ہے، کرنا دونوں فریقوں کو یہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں، میں اب مجھے ٹکٹ دے رہے تھے امام خمینی کے دن پر، کل بھی حیدر میرے پاس سے گیا، وہ ڈاکٹریٹ کر رہا، اور میں کہتا ہوں شیعہ سنی پہلے جو کتابیں ہیں نا کہ یہ تاریخ کی لکھی ہیں فلاں نے، ان کو آگ لگائیں، ان کی بجائے حدیث کی کتابیں لیں، اور وہ بھی ویسے نہیں ماننی، ان کے ساتھ لکھنے والے نے کہا وہ کلینی ہے، توسی ہے، ابن باب ہے، وہ لکھتا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، 5-6 نام ہے امام تک، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پھر صحابی، پھر رسول اللہ، وہ جو چین ہے نا راویوں کی، اس پر کتابیں ہیں، دفتر کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، یعنی ان کا حافظہ کیسا تھا، ایماندار تھے یا بے ایمان، جب تک وہ دفتر نہ کھنگالے کسی عالم کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں کہ حدیث میں آیا۔ اگر یہ چھانٹی ہو جائے نا، آپ دیکھیں گے آپ جو متائن لیے پھرتے، یہ آخری بات ہے میری، آپ کے متائن اٹھ جائیں گے، ان صحابہ نے یہ ظلم کوئی نہیں کیے جو آپ تینوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں، میرے سامنے لائیں، میں آپ کی کتابوں سے نکال دوں گا، یہ ان مردود راویوں نے لکھے ہیں کہ تاکہ امت میں فساد رہے، جو وہ آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اس طرح سے ابوبکر عمر، نہ وہ ویسے تھے نہ آپ جیسے کہتے ہیں ویسے تھے، اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹا پہلے تینوں کا ساتھ دیا، تیسرے کی بیعت ہوئی اس وقت بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ جب تک مسلمانوں کے امور صحیح چلتے رہیں گے، میری حق تلفی بھی ہوتی رہے گی تو میں تسلیم کروں، ما سالمت امورہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امور ٹھیک چل رہے ہیں، جب امور مسلمین خراب ہوئے نا معاویہ اور دوسروں سے، اس وقت اہل بیت میدان میں آئے، ورنہ پہلے ہی آ جاتے۔ بات آپ بھی سنی سنائی کرتے ہیں کہ جو مناظر لوگوں نے کتابیں لکھی، مناظر سنی ہو یا شیعہ انصاف نہیں کر سکتا، وہ ایک فریق کا وکیل ہوتا ہے، اس نے جھوٹ بولنا ہوتا، اپنی بات کو سچ ٹالنا، کتنے ڈالے ہوئے انہوں نے۔ آپ کو جو بھی سوال درپیش ہونا میری طرف سے کھلی اجازت، میرے گھر آئیں، مسجد میں آئیں، ٹیلی فون پر پوچھیں، جو صحیح ہوگی آپ کی بات، ساری دنیا 28 مولویوں نے میرے خلاف فتوے دیے، میں اس کو پڑھے پاک کہاں کے برابر نہیں تھا، میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں روٹی کمانے کے لیے یہ علم پڑھا، ہر امتحان میں اول آتا تھا، وظیفہ لیتا تھا، سب کچھ چھوڑ کر میں نے ایک ایک گروہ کو کنگالا، قادیانیوں کے مرکزوں میں رہا، شیعوں کے مولوی اسماعیل صاحب کے ساتھ میری دوست، کتب خانے میں 6 مہینے، ان کا ایک نشان میں نے چیک کیا کہ اصل میں کیا اور یہ کیا کہتے۔ اس لیے میرے سامنے جھوٹ کا چراغ نہیں چل سکتا، نہ میں کسی گروہ کی وکالت کروں گا، میں امت کے اتحاد کے لیے کہوں گا کہ سچ ایک ہوں، آپ
سچی باتیں تلاش کریں نا، جو حوالہ دے اسے کہ یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں نا، اور وہاں سے نکال کر دکھائیں کہ اس کو صحیح بھی کسی نے کہا۔ اب سب سے بڑی کتاب آپ کی جیسے ان کی بخاری کافی ہے، 26 جلدوں میں اس کی شرح جب جو اب بیروت سے چھپی ہے، علامہ مجلسی نے لکھی، ہر حدیث کے ساتھ بیٹا وہ لکھتے گئے کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موثق ہے، وہی آپ دیکھ لیں گے نا 200 300 ضعیف ہی چلتی جائیں گے، 16,000 میں سے 1000 کے قریب صحیح نکلیں گے۔ اب اس کتاب کی بنا پر جھگڑے کرتے، ادھر اٹھا لیتا کوئی تاریخ الخلفاء سیوطی نے لکھی، بے سیوطی کون ہے؟ حاتم اللہر ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ سانپ ہے یا رسا، رات کو جو آگے آ گیا اس کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لڑائیاں نہ کریں خدا کے لیے، ایک ہو جاؤ، ہاں نہ ایران رہے گا نہ پاکستان، سب برباد ہو جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والو۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، خدا کے لیے یہ وقت نہ ڈھونڈو ایک ہو۔ مدد کے بارے میں یہ بیٹا آپ نا بجائے مجھ سے پوچھنے کے نا علی علیہ السلام سے ان کی اولاد سے پوچھیں، ان کی جو کتابیں دعائیں نا وہ پڑھنا شروع کریں، ڈائریکٹ ان تک پہنچیں۔ نہیں اہل سنت کو چھوڑیں، آپ اپنی پڑھیں نا، وہاں اگر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کوئی سکھایا ہے تو آپ کریں، اگر انہوں نے نہیں سکھایا تو آپ نہ کریں۔ سنی کوئی کہے گا تو آپ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کہتا،